اب عیسائی جو رہنما ہیں ان کا کام کیا رہ گیا ہے؟ ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. جس مذہب کے مذہبی اسکالر جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے اور غیب کی باتیں بتانے کے لیے بیٹھ جائے نا، سمجھو اس مذہب کا بیڑا غرق ہو گیا. اب اس کے پاس کچھ بچا ہے ہی نہیں. جیسے ہمارے ہاں روحانی لوگ ہوتے ہیں، جن آ گیا، چڑیل آ گئی، فلانے نے جادو کر دیا، روحانی عاملوں کا یہ کام رہ گیا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھے نہیں ہوتے، علم حاصل نہیں کیا ہوتا، لہذا ان کو حلال و حرام کا علم تو آتا نہیں ہے، تو یہ تعویذ، گنڈے، جن، چڑیل، بھوت، یہ سب چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. مذہب کا کام کیا ہوتا ہے؟ مذہب کا کام یہ بتانا ہوتا ہے یہ کام خدا کی نظر میں برا ہے اور یہ کام خدا کی نظر میں اچھا ہے. ہر اسٹیٹ کا ایک لا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے ہی آسمانی مذہب کا بھی ایک لا ہوتا ہے. اسٹیٹ کا الگ ہوتا ہے، آسمانی مذاہب کا الگ. تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آسمانی مذاہب کا لا ہے، اسٹیٹ کا بھی وہی لا ہونا چاہیے. یہ زمین پہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک لا ہے، تبھی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی اسلامی نظام لے کر آؤ. بہت حد تک بہت سی چیزیں اسلامی ہیں بھی، جو غیر اسلامی ہیں ان کو ختم کرو. سعودی عرب میں بہت زیادہ اسلامی چیزیں ہیں، کچھ غیر اسلامی ہیں، بھائی ان کو بھی ختم کرو، پوری اسلامی لے کر آؤ. یہی سب چلتا ہے نا. لیکن عیسائیت کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کریں کہ یہ عیسائی نظام ہے، اس کو نافذ کرو. ہے ہی نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مفتی کا لفظ آپ کو مسلم اسکالرز میں ملے گا، ہندوؤں میں، سکھوں میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ لفظ نہیں ملے گا. ان کے ہاں جائز ناجائز بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دی، آپ مفتی کے پاس آؤ گے کہ یہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا. کورٹ سے اگر آپ لے بھی لوگے نا تو پھر بھی مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کورٹ نے تو کر دی ہے، کیا شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عیسائی یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے پتہ ہی نہیں کہ شریعت میں ڈیورس کیسے ہوتی ہے اور شریعت میں وراثت کے کیا مسائل ہیں. شریعت میں خرید و اسلامک بینکنگ کا نام سنا ہوگا نا آپ نے. عیسائی بینکنگ سنی کبھی آپ نے؟ سنی آپ نے؟ ہر چیز میں اس کا آلٹرنیٹ اسلام کے پاس ہے، ہر چیز میں. تبھی لوگ یورپ امریکہ سے ہمیں فون کرتے ہیں، وہ صاحب یہاں کی کورٹ کا یہ قانون ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کہتے ہیں نا. تو مفتی کسے کہتے ہیں؟ جو اسلامک لا کو پڑھتا ہے. آپ مجھے کوئی عیسائیت میں ایسا لا دکھا دو. ہمارا لا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کتاب الوضو سے. جو مسلم اسکالرز نے جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے لا کی کتابیں مرتب کی ہیں، 4 اسکالر گزرے ہیں نا سب سے مشہور، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. جب اسلام دنیا میں پھیلا، خلافتیں قائم ہوئی، تو ریٹن فارم میں اسلامک لا کی ضرورت تھی. تو 4 مشہور اسلامک لا وجود میں آئے. ان میں چند چیزوں میں اختلاف تھا، میجر چیزیں سب کی ایک جیسی. اور وہ جو اختلاف تھا اس کے بارے میں بھی نبی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ اختلاف ہوگا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو حق پر ہوگا اس کو 2 اجر ملیں گے، جس سے غلطی ہو گئی اس کو بھی اجر ملے گا. یہ بھی ہمیں نبی نے پہلے بتا دیا کہ اس اختلاف کو زیادہ ویلیو مت دینا، بلکہ اس اختلاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ ایک زمانے میں ایک فقہ کا کوئی مسئلہ چلنا ممکن ہی نہیں ہوگا، تو دوسری کتاب سے تم سہارا لے سکتے ہو، کیونکہ قیامت تک آیا ہے نا. تو وہ جو 4 مشہور لا ہمارے مرتب ہوئے، آپ ان کی کتابوں میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤ، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. 1200 سال پہلے تقریباً امام شافعی نے ایک کتاب الام کے نام پر اسلامک لا کی کتاب لکھی، قرآن و سنت، حدیثیں، قرآنی آیات استدلال کر کے. اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد لکھ چکے تھے 6 کتابیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا امام حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام حنیفہ کے شاگرد کی جب ہے، جس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال نقل کر دیے، تو اس میں کیا جا رہا ہے کہ وہ خود نہ لکھنے سے کیا ہو گیا، ان کے شاگرد نے لکھ دی نا. تو ان کے شاگرد نے پوری کتاب 6 کتابیں لکھی جو اسلامک لا. وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پھر امام مالک کی کتابیں ہیں، امام احمد ابن حنبل کی کتابیں ہیں. تو یہ صرف لکھی نہیں گئی، ہزاروں، صدیوں، 1000 سال سے زیادہ یہ دنیا میں راج کیا ان کتابوں نے. ان پر فیصلے ہوئے، عدالتیں چلی. ابھی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1922 میں جا کے ہوا ہے، 1920-22 میں، تو جا کے اسلامک لا کو زوال آنا شروع ہوا ہے. لیکن اب بھی مفتیان کرام وہ لا پڑھتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا. اب بھی بہت بڑا حصہ اسلامی ملکوں میں اسی کا نافذ ہے، اسی کا چل رہا ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن کیا عیسائیت میں ہے؟
اور وہ لا آپ دیکھو کتاب الوضو سے شروع ہوتا ہے، طہارت کے احکام، پاک کیسے کیا اپنے آپ کو کیا جائے گا، پھر اذان ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر زکوٰۃ کے ڈیپ میں جا کے احکام، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر ریاستی قانون ہے، کتاب الحدود ہے، سزاؤں کا باب الگ ہے، حدود کا باب الگ ہے، تعزیر کا باب الگ ہے، پھر عدالتی قوانین کا باب چیپٹر الگ ہے. اتنی فقہ کی کتابیں آپ لے کر آتے ہو نا اسلامی قانون کی، کبھی آپ آؤ جامع الرشید خوشبو لگا کے تو میں آپ کو دکھاؤں، یہاں سے یہاں تک ان کی جلدیں ہوتی ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں مفتیوں کے وہ پڑھ پڑھ کے. ایسے نہیں بن جاتے مفتی بیٹھے بیٹھے ٹیشن پڑھا، ایک چینل بنایا، چل بھائی پھینکتا رہے بیٹھ کے. تو اتنی بڑی بڑی کتابیں، پوری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. یہ روحانی علاج کے ٹوٹکے تھوڑی لکھے ہوتے ہیں ان کتابوں میں، اسلامی لا لکھا ہوتا ہے، قانون لکھا ہوتا ہے، تبھی مفتیوں کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہوتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب، میں نے جب یہ اپنا چینل بنایا نا آسک مفتی طارق مسعود، یہ 5-6 سال پہلے بنایا تھا، تو جو ایم سی این والے تھے وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے اتنے مسائل لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہر ہفتے 40-40 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروا دو، اتنی دنیا سے لوگ سوالات پوچھیں گے، اور وہ سوال بھی اسلام سے متعلق کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسا کر لیا تو کیا سزا ہے، ایسا کیا تو کیا اس کا کفارہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو پورے اسلامک لا ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ چلے گا کیسے، اتنے سوالات آئیں گے. میں نے کہا میرے بھائی اتنے آئیں گے نا کہ اگر میں یہ روزانہ بھی 2-2 گھنٹے ریکارڈ کرواؤں پورے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لو میرا چینل چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 3-3 4-4 مہینے بعد ہمیں جواب ملتا ہے، اور ابھی بھی سوالات کی اتنی بھرمار ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی سمیٹنا نمٹانا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہم ایک دارالفتہ بھی بنا رہے ہیں. اب بڑے بڑے مدارس میں مسائل کا دارالفتہ ہوتا ہے نا، مسائل آتے ہیں، تو ہم نے بھی سوچا بھی پورا ادارہ بنا دوں میں اس کو. تو کیا اس میں جن چڑیل بھول بھگانے کے سوالات ہوتے ہیں، گنجے کے سر پہ بال کیسے آ جائیں. آج مذہبی رہنماؤں کا یہی کام ہے، اس کی بیوی بھاگ گئی وہ کیسے واپس آئے گی، وہ بیمار ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا. اس میں ہم کیا کہتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے، یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. بیوی بھاگ گئی کیسے آئے گی، یہ ڈاکٹروں کا نہیں، وہ گنجے کے سر پہ بال والا بھاگ گئی کیسے آئے گی، تو کسی کا بھی شعبہ نہیں ہے. تو یہ تو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ بتا دیں. مذہب کا شعبہ کیا ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز. تو جیسے وکیل بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں نا قانون کی، بال سفید ہو جاتے ہیں پھر بڑا وکیل بنتا ہے، اس سے زیادہ کتابیں مفتی کو پڑھنی پڑتی ہیں پھر وہ صحیح مفتی بنتا ہے. تو یہ عیسائیت میں کہاں ہے میرے بھائی، کہاں ہے میرے بھائی. میں نے ایک عیسائی پادری سے سوال پوچھا تھا، بتاؤ باپ مر جائے تو اولاد کا کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے، بیوہ کا کتنا حصہ ہے. وہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے مجھے امریکہ لا پیش کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا تو امریکہ قانون ہے، انسانوں کا بنایا ہوا. آسمانی قانون کیا ہے، خدائی قانون کیا ہے. تو نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے اسلام کے مقابلے میں بھائی کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے، تاکہ یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیمات کو انہوں نے زندہ کیا ہے. کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے. ہاں فروعی چیزوں میں اختلاف ہے، کچھ زمانے کے لحاظ سے کچھ مسائل چینج کیے گئے ہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت موسیٰ کی شریعت میں کچھ چیزوں میں تبدیلی کی تھی. وہ تو جب نیا پیغمبر آتا ہے تو پرانے پیغمبر کی تعلیمات میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے، بیسک وہی ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کس کی شریعت کو فالو کریں گے، اسلام کو فالو کریں گے. تو اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس وقت تمام اہل کتاب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے یہی منقول ہے. تو اس وقت تو آپ مسلمان ہو ہی جاؤ گے، تو بہتر نہیں ہے اب ہو جاؤ. اس وقت تو ہو ہی جاؤ گے سب، جب حضرت عیسیٰ خود آ کے گواہی دیں گے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور اسلام برحق ہے، میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں. تو پھر تو عیسائیوں کے پاس کوئی آپشن ہوگا ہی نہیں. اور یہ چیز بھی عیسائیت میں اور اسلام میں مشترک ہے. عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسلام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. فرق کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، اسلام کہتے ہیں نا سولی پہ نہیں لٹکایا گیا ان کو. لیکن اس میں دونوں مشترک ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے وہ قرب قیامت میں نازل ہو کر اسلام کو فالو کریں گے. کس کو فالو کریں گے؟ اسلام. تبھی میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، حضرت عیسیٰ بھی 4 شادیاں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنی بھی عیسائیوں کی کتابیں دیکھ لو، پچھلے پیغمبروں میں
شاید صرف ایک زکریا علیہ السلام ہے اور ایک آدم علیہ السلام ہے جن کی ایک بیوی تھی، باقی تو ہر پیغمبر کی ہمیں بہت ساری بیویاں ملتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر نکاح کیا آسمانوں پہ چلے گئے اور اللہ نے آپ کا نکاح کرایا ہی نہیں اسی وجہ سے؟ اللہ کو پتا تھا آئیں گے تو پھر ہوں گی ان کی صحیح، ان کے کثرت سے نکاح ہوں گے. تو یہ سب چیزیں کامن ہیں. تو اسی وجہ سے قرآن نے عیسائیوں کی صورت میں ایک تعریف بھی کی ہے.